الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لعلى خلق عظيم. حضرت ختم مرتبت کے عنوان سے یہ گفتگو کل تک ہوئی، اور ختمی مرتبت کے خاندان، ختمی مرتبت کی نسل کا تحفظ، کس طرح سے انبیاء کا تحفظ کیا، کس طرح سے پروردگار عالم نے انبیاء کی ماؤں اور باپوں کے سلسلے میں، یعنی جدن بعد جدن، ہر نسل کے بعد جو نسل آ رہی ہے، نسلاً بعد نسلاً، آباء اور امہات کے لحاظ سے امیر المومنین نے جو انبیاء کے سلسلے میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا میں نے کوئی ایک ٹکڑا اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اور پھر میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایام مناسبت کے ہیں جناب سیدہ کے اور شہزادی کونین کے، تو پھر یہاں پر ختمی مرتبت کے بارے میں گفتگو کرنے کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے. اس کے بعد میں نے انا اعطیناک الکوثر کی آیت پڑھی تھی کہ جب تک آپ کو رسالت کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی، اس وقت تک آپ کو جناب سیدہ کا مقام سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے بعد ایک اگلا سوال ذہنوں میں یہ آئے گا کہ اگر نبی کریم پر ختم نبوت ہو چکی ہے، نبی کریم پر ہر کمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور ختمی مرتبت خلق عظیم پر ہیں، یعنی اب اس کے بعد عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جناب سیدہ، جناب امیر، امام حسن، امام حسین علیہم الصلوۃ والسلام، اور سلسلہ جو امامت کا ہے، اس کا ہم ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں، ہماری سمجھ میں یہ بات آئے کہ پروردگار عالم کو اگر رسالت رسول کو بچانا ہے، اگر ختمی مرتبت کے علوم کی حفاظت کرنی ہے، اگر آبرو اور حیثیت اور منزلت رسول خدا کو بچانا ہے، تو کس کے ذریعے بچایا جائے گا؟ کہ جو حدود و ثغور نبوت کو سمجھتا ہو، جس کے پاس علوم نبوت وراثت کے ذریعے آئے ہوں، قرآن کا قاعدہ، تفسیر، کتاب اکتسابی علم کے ذریعے اس کا علم نہ ہو، اس مقام پر ہو اس کا علم کہ جو اس نے براہ راست روح رسول خدا سے حاصل کیا ہو، وراثتاً عن الرسول کے جو امام رضا علیہ السلام کا لفظ ملتا ہے کہ اس نے وراثت کے ذریعے علم کو حاصل کیا ہو. یہ وراثت کیا ہے؟ میں دو جملے اس میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک شخص ہے، شاید پہلے بھی میں یہاں پیش کر چکا ہوں، کہاں مجھے یاد نہیں، بہرحال مثال ہے. اب ہمارے بچے جو کہتے ہیں یہ وراثت کیا ہوتی ہے، کیسے علم منتقل ہوتا ہے، کہ وہ شخص کہ جو 10 نسلوں سے لوہار ہے، وہ شخص جو 10 نسلوں سے بڑھئی ہے، وہ شخص کہ جو 10 نسلوں سے حکیم ہے، اس کی اگر نسل حکمت کی تعلیم حاصل کرے گی، یا لوہے کی، آہن کی چیزوں سے آہنگری، لوہار کا کام وہ بچہ سیکھے گا جس کی 10 نسلوں سے لوہار کا کام اس کے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، یا اگر 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، اگر 5ویں 6ٹھی نسل ہوگی امام حسین کی مدحت کے لیے، تو پھر یہاں پر جو کلام صادر ہوگا، جو کام آئے گا، وہ شاہکار ہوگا، ماسٹر پیس ہوگا. یعنی انسان اپنے خون کے ذریعے منتقل کرتا ہے اپنی خلاقیت کو، انسان اپنے وجود کے ذریعے اپنی بات کی نسلوں میں وہ تمام چیزیں بھیجتا ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے عام انسانوں کی. کوئی یہ مت سمجھے کہ جناب سیدہ کا مسئلہ رسول خدا کے ساتھ ایک جینیٹیکلی مسئلہ. یہ کم عقل لوگوں کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ہم جیسے لوگ ممبر سے، کہ جینیٹیکلی اور پتہ نہیں کیا اور بلڈ اور خون کے ذریعے، ورنہ وہاں پر جو علم منتقل ہو رہا ہے اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تربیت کی اور رسول خدا نے اور جناب خدیجہ، اور پھر اس کے بعد حضور جناب اسماعیل کی تربیت کس نے کی تھی؟ بے آب و گیا میدان میں حضرت ابراہیم چھوڑ کر آ گئے تھے.
تو یہ پروردگار عالم یہ تمام چیزیں سکھائے اس لیے رہا ہے کہ جب بات آئے اہل بیت کی تو آپ اہل بیت کے علوم کی منتقلی کو، اہل بیت کے علوم میں جو ایک دوسری نسل میں نسلاً بعد نسل انتقال علم ہوتا ہے، اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے کس چیز کے ذریعے انتقال علم ہوا، تو جا کر خضر و موسیٰ کا واقعہ پڑھیے، حضرت ابراہیم اسماعیل کا واقعہ پڑھیے، اور تمام کی تمام وہ چیزیں جو قرآن نے وراثت کے ذریعے منتقل ہونے پر جہاں گفتگو کی ہے اس کو سمجھیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو وراثت کے ذریعے علم منتقل ہوتا ہے کہ امام کون بنتا ہے کہ جس کی نسل میں یا امامت ہو، یا وہ جو مولا کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں المستحفظین علمہ یفجرون عیونہ، ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں چاہے نبوت موجود ہو بظاہر دنیا میں یا نبی چلا جائے، یا زمانہ وہ ہو کہ جو حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر نبی کریم کا زمانہ تھا کہ جہاں پر کوئی نبی نہیں تھا، مولا کائنات اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، خوب توجہ کیجئے گا۔ یعنی ہمیں یہ عادت کرنی چاہیے کہ اہل بیت کی شخصیات کو دنیاوی پیمانوں کے مطابق پرکھنا چھوڑ دیں، اہل بیت کی شخصیات کو، ان کے علم کو، ان کی کرامت کو، ان کی بزرگی کو، ان کے حلم کو، ان کی ذات میں جو نورانیت ہے اس کو دنیاوی طریقوں کے ذریعے جو چیزیں منتقل ہوتی ہیں اس کے ذریعے سمجھنا چھوڑ دیں۔ اب ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہوتا سمجھانے کے لیے، ہم کہتے ہیں سب وراثت، لیکن یہ وراثت آئی کیسے؟ یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے، اور دنیا عیسائیت میں، دنیا یہودیت میں اس بات کو مانا جاتا ہے۔ دنیا عیسائیت اور یہودیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس ملک کا اکثریت مذہب عیسائی ہو، بلکہ ان کے علماء، ان کے حکماء کہ جو توریت اور انجیل اور زبور سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کی یہ بات واضح ہے کہ نبوت طیب و طاہر نسل کے ذریعے چلتی ہے، امامت طیب و طاہر نسل کے ذریعے چلتی ہے، اور امامت کا مسئلہ وراثت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگرچہ تحریف شدہ انجیل میں اس کے خلاف باتیں ملتی ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ گفتگو کریں، آپ جا کر بیٹھیں ان کی کتابیں پڑھیں تو ان کی یہ بات ملتی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، اور وہ نسل کی حفاظت کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ اور میں نے یہ جملہ کہا اگرچہ اس کے خلاف ان کی کتابوں میں باتیں ملتی ہیں تحریف شدہ انجیل میں، لیکن بہرحال ہمیں اس طرف نہیں جانا۔ تو انک لعلی خلق عظیم، پھر ہم کیوں بات کرتے ہیں جناب سیدہ کے بارے میں جب بات آتی ہے رسول خدا پر؟ کیونکہ جب مولا کائنات، خوب توجہ کیجئے اس بات پر، مولا کائنات کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ زمانے ازمان الفترات، یعنی وہ زمانہ کہ جب دنیا انبیاء سے خالی تھی۔ دنیا انبیاء سے خالی تھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس وقت کراچی میں کوئی نبی نہیں ہے، یعنی پاکستان میں کوئی نبی نہیں ہے، یعنی جزیرہ عرب میں کوئی نبی نہیں ہے، ایشیا، افریقہ، یورپ میں کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ میں بات لمبا کیوں کر رہا ہوں، طویل کیوں کر رہا ہوں، اس بات کو لمبی کر رہا ہوں کیونکہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے۔ یعنی یہ کرۂ خاکی، یہ تختہ ارض، یہ زمین، اس پر کوئی نبی نہیں ہے۔ کیا مطلب کوئی نبی نہیں ہے؟ یعنی وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، یعنی انسان ہدایت الہی کے ذریعے اپنے راستوں کو طے نہیں کر رہا، کیسے کرے گا؟ نبی ہے ہی نہیں کوئی۔ اس زمانے کی بات فرماتے ہیں مولا کائنات، ما برح للہ عزت آلاؤہ، خدا کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی وہ نعمتیں کہ جو بڑی عزیز ہیں، جن پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، کہ ہمیشہ زمان فطرت میں، یعنی جب کرۂ خاکی، یہ زمین، یہ ارتھ پلانٹ آپ کا جب انبیاء سے خالی تھا، تو اس وقت بھی اس زمین پر ایسے لوگ تھے کہ ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم، کہ پروردگار ان کی سوچوں میں آ کر ان سے گفتگو کرتا تھا اور سرگوشی کے ساتھ کرتا تھا، اپنے پیغامات اس طرح سے بھیجتا تھا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی تھی۔ تو پروردگار عالم مولا کائنات اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر انبیاء سے زمین خالی تھی، اس کے باوجود روح انسانی اس مقام پر پہنچ چکی تھی گزشتہ انبیاء کی تعلیمات پر اثر کر کے کہ پروردگار براہ راست ان سے گفتگو کرتا تھا۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو اپنی ولادت سے قبل اپنی ماں کو تسلی دے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ خاتون، وہ بی بی کہ جو محور ہو، جو نقطہ التقاء ہو امامت اور نبوت کا، یعنی صلب عبداللہ اور صلب ابو طالب میں امامت اور رسالت کے نور کو تقسیم کیا گیا، اور شہزادی کونین کے وجود کے ذریعے اس ذات باری تعالیٰ نے امامت اور رسالت کو دوبارہ ایک نقطے پر مرکوز کیا۔ نور رسالت بھی ہو، نور امامت بھی ہو۔ نور امامت کی مالک سیدہ کیسے بنی؟ کف علی ابن ابی طالب، ہم پلہ ہیں علی کی۔
آیت اللہ محمد حسین اصفہانی اور وما ادراک ما محمد حسین اصفہانی. معمولی شخص نہیں ہے. یعنی کون ہے محمد حسین اصفہانی؟ آغا خوئی اس کے ایک شاگرد ہیں, کونے میں ایک شاگرد ہے ان کے سلسلہ حلقہ درس میں. علم کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ, بعض لوگ ہوتے ہیں علمی لحاظ سے بہت آگے ہوتے ہیں لیکن عمل کے لحاظ سے فاسق و فاجر نہیں ہوتے ہمارے علماء, لیکن اس مقام پر نہیں ہوتے. ایک شخص اس مقام پر ہے کہ طویل سجدہ کرتے تھے سید الشہداء کے حرم میں. سید الشہداء نے آ کر خواب میں کہا یہ سجدہ یہاں مت کیا کرو, ہمارے حرم میں گھر پہ جا کے کیا کرو. 40 دن تک آل نجاست پر لعنت بھیجی سفر کے پورے مہینے میں. 40ویں دن دیکھا رسول خدا خواب میں آئے, ہونٹوں کا بوسہ لے کر گئے. تو لعن اہل بیت پر لعنت کی طہارت کو سمجھیے آپ. رسول خدا ہونٹوں کا بوسہ لے کر گئے. یہ جو میں واقعات بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ایسا نہیں کہ فل ان دا بلینکس کے لیے اخبار کے کالم میں 2 انچ کی جگہ خالی تھی, کوئی بھی آپ نے خبر بھر دی مولانا نے آغا اصفہانی کے واقعات. یہ مراجع نجف, اگر آپ کسی جا کر کہیں, جتنے 4-5 مرجع ہیں اس وقت نجف میں, قم میں, ان سے جا کر آپ کہیں کہ صاحب میرے پاس آغا اصفہانی کا, محمد حسین اصفہانی کے ہاتھ کا لکھی ہوئی کتاب ہے, تو مرجع کہے گا لا کر دکھاؤ ہم کو. اور آپ اس مرجع کا کچھ بھی کہتے ہیں نا, وہ آپ کو وقت نہیں دے گا, لیکن صرف ایک نام لے لیجئے کہ میرے پاس ان کا لکھا ہوا ایک خط ہے جس میں انہوں نے فرض کیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر کی ہے. وہ مرجع کہے گا لا کر دکھاؤ ہم کو. نہیں دے سکتا, کا فوٹو اسٹیٹ دے دو, دیکھیے گا پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا. تو آغا محمد حسین اصفہانی, میں یہ کئی دفعہ اسی ممبر سے پڑھ چکا ہوں شعر, لیکن اس شخص کا, اس ہستی کا نام زندہ ہونا چاہیے. وہ عجیب فرماتے ہیں کہ دائرہ وجود را نقطہ ملتقی بہت. فاطمہ زہرا کون ہے؟ یہ جو واجب الوجود اور ممکن الوجود کے نقطہ جہاں پر ملتا ہے, اس نقطے کے اتحاد کا نام ہے فاطمہ زہرا. اب میں ایک جملہ کہوں کہ مولانا یہ جب ہمارے علماء ایسا کہیں گے, غلط عقائد پھیلائیں گے, تو بچوں کو تو اللہ ہی حافظ ہے. عقائد کو سمجھیے خالص طریقے سے. میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں, وہ یہ کہ بعض حیوانات ہوتے ہیں ان کو حفاظت کے لیے پالا جاتا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, مہنگی ہوتی ہے قیمت, 2000 روپے کا, 3000 روپے کا وہ جانور, 10,000, 1 لاکھ, 2 لاکھ, 5 لاکھ. یہ قیمت بڑھتی کیوں ہے؟ یہ قیمت اس لیے ہوتی ہے کہ چور کودے کسی کے گھر میں, ڈاکو, اور اس حیوان کو گوشت میں کوئی بے ہوشی کی دوا ڈال کے دے دے. آپ نے حفاظت کے لیے خریدا, ایک تختی بھی لگا دی, بی ویئر. اس نے چور ڈاکو کے ہاتھ سے وہ گوشت کا ٹکڑا کھا لیا, اس میں زہر تھا, بے ہوشی کی دوا تھی, بے ہوش ہو گیا. چور گیا, بڑے آسانی سے کام کیا, آ گیا. تو مہنگا تو ہے یہ جانور, لیکن اپنے مالک کے علاوہ کسی دوسرے کی غذا کھا لیتا ہے. پروردگار سلامت رکھے آپ کو. آپ نے میری مشکل, واقعا میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا, آپ کے ماں باپ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے جنہوں نے آپ کی تربیت ایسی کی ہے. ایک جانور وہ ہوتا ہے اسی قبیل کا, اسی قماش کا, کہ نوالے کو سونگتا ہے, مالک کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کی بو آتی ہے, چباتا ہی نہیں ہے اس کو. اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ مالک کو بھی ہوتا ہے اور اس کو بھی ہوتا ہے. اس کو کیوں ہوتا ہے؟ وفاداری کی رسم کو نبھا گیا. اس گوشت کے ٹکڑے منہ نہیں مارا اس پر. تو کیوں نہیں مارا منہ؟ بھائی اس میں ہو سکتا کوئی بھی چیز نہیں, یہ بالکل پاک و صاف لقمہ تھا, لیکن بو جو آ رہی تھی نا مجھے, میرے مالک کے ہاتھ کی نہیں تھی. تو یہ سب سے مہنگا جانور ہوتا ہے. روایت میں کہا گیا ہے کہ دافع الکلاب عن الابرار, جو علوم اہل بیت کے ذریعے اہل بیت کی تعلیمات کی حفاظت کرے, اس کو خطاب دیں گے ملائکہ اس کی موت کے بعد جب جنت میں لے کر جائیں گے کہ سلام ہو تجھ پر ایھا المتعصب للائمۃ الابرار, سلام ہو تجھ پر اے تعصب کو رکھنے والے ائمہ ابرار پر. ودافع الکلاب عن الابرار, تو وہ شخص ہے کہ جس نے نیک لوگوں سے بھونکنے والے کتوں کو دور کیا.
یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ مولانا یہ دیکھیے یہ واقعہ صحیح، یہ اس پہ عمل کریں، نیچے دیکھ تو لو کہ تمہارے مالک کے ہاتھ کی بو آ رہی ہے اس میں سے کسی اور کے مالک کی؟ ریفرنس کس کتاب کا لکھا ہوا ہے؟ مفاتیح سی لی گئی ہے، صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے، مولا کائنات کا خطبہ ہے، غرر الحکم کی حدیث ہے، یہ ہے کہاں پر؟ ہر رینکنے والی آواز کے پیچھے ہماری قوم چلنے لگتی ہے، جو مولا کائنات نے فرمایا یمیلون مع کل ریح، اور ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ یہ ہل جاتے ہیں، وہ اتباع کل نائق، جو آواز جہاں سے آ رہی ہے اس کے پیچھے چلے گئے۔ آپ کے گھر میں نہج البلاغہ موجود ہے، آپ کے گھر میں صحیفہ سجادیہ موجود ہے، آپ کے گھر میں مفاتیح الجنان موجود ہے، آپ کے گھر میں مولانا فرمان صاحب علی اللہ مقامہ الشریف کا ترجمے کا قرآن موجود ہے۔ دیکھیے تو صحیح کہ کس آیت کی دلیل کہاں پر ہے۔ میں عصمت کی گواہی نہیں دے رہا مولانا فرمان صاحب کی، لیکن کھول کے تو دیکھیں۔ تو آغا اصفہانی کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد میں رب دوں، فرماتے ہیں کہ جو میں نے کہا جناب سیدہ کے حوالے سے بات تھوڑی سی آگے آ گئی کہ سنیے اس بات کو، وہ کیا کہتے ہیں اپنے قصیدے میں جو انہوں نے جناب سیدہ کے لیے قصیدہ کہا ہے، فرماتے ہیں کہ ائمہ غرر دختر سید بشر، 11 اماموں کی ماں ہے، سید بشر مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ ایک شخصیت تو رہ گئی نا، ماں ہیں 11 اماموں کی، بیٹی ہیں کس کی؟ رسول خدا کی۔ تو شوہر کہاں گئے؟ کہا کہ بلکہ سزد کے دعوی کیس کے جزو ہم سری با شہلا فتح کنت۔ کہا دیکھو میں نے تعارف تو بتا دیا، بیٹی کس کی ہیں؟ رسول کی۔ ماں کس کی ہیں؟ 2 تعارف ہو گئے۔ زوجہ کس کی ہیں؟ کہا زوجہ کی بات پوچھتے ہو اگر فاطمہ کے شوہر کا، تو فرمایا کیس کے جزو ہم سری با شہلا فتح کنت۔ ہے کون فاطمہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں جو علی مرتضیٰ کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کرے؟ بلکہ سزد کے دعوی لو کشف الغطا کنت۔ کائنات میں 2 لوگوں نے کیا ہے دعویٰ، ایک نے کیا ہے اگر پردے ہٹ جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ دوسری شخصیت جس کو کرنا چاہیے تھا دعویٰ نہیں کیا، وہ شہزادی کونین ہے۔ اور میں اپنی طرف سے ایک نادان فکر کا جملہ سمجھ دیجئے کہ وجود امام اور امامت اتنا بلند ہے کہ شہزادی یہ دعویٰ کر سکتی ہیں، لیکن اپنے شوہر نامدار کی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دعویٰ مخصوص رہے میرے شوہر نامدار سے۔ اور کل بات آئی خدا واقعاً، اور آپ کے یہ جو جس طرح سے ذوق سے سن رہے ہیں یہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں بات کو اور پھیلاؤں۔ بخدا میں 40-45 منٹ کی مجلس، دیکھیے میں نے کیا کل جملہ پیش کیا آپ کے سامنے کہ حتی افضت کرامت اللہ سبحانہ وتعالی الی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی مقام ختمی نبوت کیا ہے؟ معراج کرامت رسول خدا، معراج کرامت خدا ہے۔ یعنی جب پروردگار عالم کی کرامت بلند ترین مرحلے پر پہنچی تب نبی کریم نے اس عرصہ گیتی میں اس کرہ خاکی پر قدم رکھا، بطن مطہر جناب آمنہ، صلب طاہر جناب عبداللہ سے، اور نسل طیب و طاہر ہاشم و عبد مناف اور جناب عدنان سے رسول خدا نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ حتی افضت، خوب توجہ کیجئے گا، بات مشکل نہیں ہے، آپ کی توجہ کا طالب ہوں، بلکہ خطبہ آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ اب کون ہے جو رسول خدا کے بارے میں گفتگو کرے سوائے اس کے کہ جس کا خون رسول کا خون ہو؟ یہ دعا ہے میری مولا کائنات سے، میں بھیک مانگ رہا ہوں کہ یہ جملے کی حقیقت آپ تک منتقل ہو جائے، بخدا دنیا اور آخرت سمجھ آئی۔ کس جملے کے بارے میں بات کر رہے ہیں مولا کائنات؟ حتی افضت کرامت اللہ الی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کرامت پروردگار، کرامت پروردگار جب اپنے آخری نقطے تک پہنچی، اور کرامت پروردگار جس کا سلسلہ آدم سے چلا تھا اور وہ پہنچی کہاں پر؟ رسول خدا تک۔ تب پروردگار عالم نے نبی کریم کو اس خاندان میں سے پیدا کیا، اس نسل سے پیدا کیا، ماں ایسی تھی، باپ ایسے تھے، پیدا کیا۔ یعنی خود نبی کریم کا اس دنیا میں تشریف لانا پروردگار کی کرامت کا آخری نقطہ ہے۔ ابھی یہ بچہ نومولود ہے، ابھی یہ بچہ آغوش مادر میں ہے۔ افضت کرامت اللہ الی نبی محمد، کرامت خدا یہاں تک پہنچی۔ اب یہ کرامت خدا نے آمنہ کی آغوش میں مصطفیٰ کو عطا کیا
اب یہ کرامت کہاں تک چلے گی؟ ایک کرامت کا جلوہ اور پہلو یہ ہے کہ صادق اور امین مکے کے دشمن کہیں گے. بنو امیہ کی بچپنے سے دشمنی چل رہی ہے بنو ہاشم سے، لیکن پورا کا پورا مکہ صادق اور امین کہہ رہا ہے. یہ کرامت کس سطح کی ہے؟ بھائی سماج میں ایکسپٹنس مل گئی، سماج نے قبول کر لیا، مخالفت کی دین کی، رسول خدا کی مخالفت کی، عبادتوں کی، شخصیت کی مخالفت کی، شخص کی مخالفت کی، لیکن کردار پر انگلی نہیں اٹھا پائے. یہ ہے کرامت خدا. اب یہ کرامت خدا کہاں تک گئی؟ پہلی وحی نازل ہوئی. پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ 40 برس تک محنت کی، اپنے قلب مطہر کو اس مقام پر فرمایا. اور کیا کہنا ہے رسول خدا کے بارے میں پوچھنا ہے، بھائی سے پوچھیے رسول خدا کے، یا پوتوں سے پوچھیے. بقیہ دنیا کو کیا پتا، جاہلوں کو اور گوانوں کو، کہ رسالت ہوتی کیا ہے. وہ لوگ کہ جن کی رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے، رسالت ان سے پوچھیے. اس سے پوچھیے کہ جو رسول کا لعاب دہن چوس کے جوان ہوا، اس سے پوچھیے. یا اس سے پوچھیے کہ جس کے لیے رسالت اپنے مقام سے کھڑی ہو جاتی تھی، اس سے پوچھیے. فرمایا چھٹے امام نے فوجد قلبه اطوع قلبا واخشع قلبا واورع قلبا. جب 40 برس کے رسول خدا ہو گئے، خدا نے رسول خدا کے قلب پر نگاہ ڈالی. رسول خدا کے قلب کو پوری کائنات میں سب سے طیب و طاہر و پاکیزہ خوف خدا میں مبتلا قلب پایا. جب قلب پایا تو پھر پہلی وحی نازل ہوئی. ما مرہ، رسول خدا چھٹے امام فرما رہے ہیں، کہیں سے ہمارے نانا ہمارے دادا نہیں گزرتے تھے الا مگر یہ کہ پتھر، درخت، پہاڑ، چٹان کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امین وحی اللہ، سلام آپ پر رسول خدا. یعنی اب ایک جملہ سن لیجئے، پتھر، شجر، جھاڑیاں مکے کے گواہی دے رہے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ. اور یہ رسول 8ویں کی اسلامیات کا رسول لکھنے والے کی عقل پر پتھر پڑے کہ صاحب گھبرا گئے، خدیجہ کے پاس آئے، خدیجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ رسول چھٹے امام کا رسول ہے، اور وہ رسول اسلامیات کی کتاب لکھنے والوں کا رسول ہے. تو رسالت کے ذریعے سمجھیے کہ کون رسالت کو کتنا سمجھا. آپ اسلام کی ابجد جہاں سے شروع ہوتی ہے رسالت، اس کو نہیں سمجھے تو آپ اسلام کی تمام حقیقتوں کو کیسے سمجھیں گے؟ پتھر، شجر، حجر، مدر سلام کر رہے ہیں. تو چلیے دوبارہ اسی مقام پر، اور اس مقام کو اس مقام سے جوڑوں کہ جب پیغمبر اکرم نہیں تھے، زمان فطرت تھا، کوئی پیغمبر نہیں تھا، دنیا نبوت سے خالی تھی، دنیا رسالت سے خالی تھی، یہ کرۂ خاکی، یہ سیارہ زمین رسول سے خالی تھا. پچھلے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کر کے کچھ لوگ اس مقام پر پہنچے کہ پروردگار ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم، کہ پروردگار عالم ان کی عقلوں میں آ کر ان کے ساتھ سرگوشیاں کیا کرتا تھا. سرگوشی کس کا ترجمہ کیا؟ ناجاہم. مناجات کہتے ہیں لغوی لحاظ سے سرگوشی کو. جب آپ سرگوشی اپنے برابر والے سے کرتے ہیں تو مجھے آواز نہیں آتی، آپ کے پیچھے بیٹھنے والے کو آواز نہیں آتی، دائیں بائیں والے کو آواز نہیں آتی. سرگوشی صرف اسی تک پہنچتی ہے کہ جس سے سرگوشی کی جائے. یعنی آپ سرگوشی کرنے کے علاوہ کسی اور کو اپنی بات سمجھانے کے قابل اور لائق نہیں سمجھتے. یہ جو پروردگار عالم زمان فطرت میں کچھ لوگوں کے ساتھ مولا کائنات کے فرمان کے بقول گفتگو کر رہا ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ خدا کے بندے ہیں. پچھلے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کر کے کہاں تک پہنچے؟ مولا کائنات نے فرمایا وَلَمَعْ لَهُ لَامِعٌ كَثِيرَ الْبَرْقِ، اور اس انسان کی آنکھوں کے سامنے بجلی کے کوندے لپکنے لگتے ہیں. ہر چیز نورانی ہوتی ہے، یہ نور خدا سے ہر چیز کو دیکھتا ہے. وَتَدَافَعَتْهُ الْأَبْوَابُ إِلَىٰ بَابِ السَّلَامَةِ، یہ جس راستے کی طرف جاتا ہے، جس دروازے کو کھولنا چاہتا ہے، وہ دروازہ اسے سلامتی کے دروازے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو گزشتہ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کر کے اس مقام تک پہنچے. انبیاء کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، گزشتہ انبیاء. تو مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ جو آدم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ادریس، شیس کی تعلیمات پر عمل کر کے یہاں تک پہنچ جائے، اس کا اسٹیٹس یہ ہے. مجھے بتائیے جو ختم نبوت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد آگے بڑھیں، اس کا مطلب ہے کہ امت میں ایسے لوگ ہوں گے اس وقت، ہم آپ کے درمیان بیٹھے ہوں گے. ہونا چاہیے نا اس پیمانے کے مطابق. بس تعلیمات ختمی مرتبت پر جو عمل کرے وہ اس مقام پر پہنچے گا. یہ کس کی بات ہے؟ کہ جو قرآن پڑھ کر عمل کر رہا ہے، جو توضیح مسائل پڑھ کے عمل کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کرامت رسول خدا سے متصل ہے، یہ کرامت خدا سے متصل ہے. یہ کرامت کون سی ہے؟ یہ کتابی کرامت ہے. حقیقت کرامت رسول خدا کیا ہے؟
کہ پروردگار عالم نے اپنا مہمان بنایا، سدرۃ المنتہا سے پروردگار آگے لے گیا، وہاں لے گیا کہ جہاں کسی بشر تو چھوڑیے، کسی نبی پیغمبر ملائکہ کا قدم نہیں پہنچ سکا۔ جبرائیل، ہر تجلی کا امین جبرائیل ہے پروردگار کی۔ پروردگار کی ذات میں کوئی بھی علم اگر پروردگار بھیجنا چاہے جبرائیل کو عطا ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل کا اسٹیٹس بھی نہیں ہے کہ وہ پہنچ سکے، پہنچے رسول خدا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب نبی کریم نے دنیا میں قدم رکھا، کرامت خدا نبی کریم سے مخصوص ہو گئی، اب یہ کرامت بڑھتی رہی، سدرۃ المنتہا سے آگے گئی، اب یہ کرامت کس مقام پر ہے؟ کیا یہ وہی کرامت ہے جو نبی کریم کو نبوت وہ ولادت کے وقت ملی تھی، یا اس کرامت سے آگے کی بات ہے جب فرشتوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلے گئے؟ یعنی صاحب معراج دنیاوی صاحب معراج اخروی کا مالک بنا، جو اس دنیا میں آیا تھا پروردگار کے رازوں کو لے کر، جو راز رہ گئے تھے زمین پر آنے سے، ان رازوں کو اس نے وہاں جا کر دیکھا۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو ایک تحفہ عطا کیا گیا، اس سیب کو کھاؤ، اس نورانیت بہشت کو اپنے وجود میں لے کر جاؤ۔ پروردگار کیا ہے؟ اب نور فاطمہ عطا ہوگا، یعنی فاطمہ زہرا نام ہے نور رسالت کی معراج کا، وہ معراج جو رسول خدا کو معراج کے بعد عطا ہوئی فاطمہ ہے۔ اسی لیے کہا علماء نے کہا کہ سورہ یاسین قلب قرآن ہے۔ اور میں نام بھی لے لوں، حق ہے کہ خدا ان کی عمر کو طولانی کرے، دراز کرے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ الشیخ الوحید خراسانی کہ پروردگار ان کو طول اللہ عمرہ و اطال اللہ بقاءہ انشاءاللہ، ان کا یہ جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات میں نورانیت کے لیے کیا کریں سرکار؟ کا سورہ یاسین پڑھو اور ہدیہ کرو جناب سیدہ کو۔ اچھا، یہ کہاں پر ہے، کس کتاب میں ہے؟ اب دیکھیں بعض اذکار ہوتے ہیں اجتہادی۔ اچھا، ہرکس و ناکس کا کام نہیں ہوتا، یہ انہی کا کام ہوتا ہے جو اپنے مالک کے ہاتھ سے ہی نوالا کھاتے ہیں۔ کسی کی بو آئے تو دیکھتے ہیں اپنے مالک کی جنبش چشم و ابرو کے منتظر رہتے ہیں کہ مالک یہ نوالا وہاں سے مل رہا ہے، اس دسترخوان سے، کھائیں یا نہ کھائیں، مالک اجازت دیتا ہے تو اٹھاتے ہیں، ورنہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کہا کہ سورہ یاسین پڑھو، کس کو ہدیہ کرو؟ جناب سیدہ کو۔ کیا فلسفہ ہے، راز کیا ہے اس میں؟ راز یہ ہے کہ سورہ یاسین قلب قرآن روایت کے مطابق، اور فاطمہ زہرا قلب مصطفیٰ، قلب قرآن، حقیقت قرآن۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لہذا قلب قرآن، قلب مصطفیٰ کو ہدیہ کرو۔ قرآن کا نچوڑ، مصطفیٰ کی شخصیت کے نچوڑ کو، اسارہ وجود کو، جوہر وجود کو ہدیہ کرو۔ اس کا اثر بڑا عجیب ہوگا، کیونکہ اس قلب تک رسائی کا راستہ صرف فاطمہ زہرا ہے۔ اور فاطمہ زہرا کو کیا تحفہ دیا جائے جو شان فاطمہ کے مطابق ہو؟ شان فاطمہ کیا ہے؟ حقیقت قرآن شان فاطمہ ہے، قلب قرآن سورہ یاسین شان فاطمہ ہے۔ تو یہاں تک اب یہ شہزادی کا وجود اس مقام پر ہے۔ کس مقام پر؟ کہ صاحب معراج کرامت الہی، یعنی کرامت الہی کو معراج کہاں پر ملی؟ جب رسول خدا دنیا میں آئے۔ لیکن پروردگار نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بس نہیں کیا۔ پروردگار نے نبوت عطا کی، اکتفا نہیں کیا۔ نبوت کے کچھ برس کے بعد 120 دفعہ کہتے ہیں رسول خدا کو معراج عطا ہوئی ہے۔ 120 دفعہ معراج عطا ہوئی، یعنی رسول خدا کو جو دنیا میں معراج اور بلند ترین کرامت کے مالک ہیں پروردگار کی، ان کو پروردگار سدرۃ المنتہا پر لے کر گیا، اور وہاں پر تمام فرشتوں کو پیچھے چھوڑ کر رسول خدا آگے گئے، اور اس مقام پر جا کر یا اس مقام سے واپسی میں ایک تحفہ وجود ہے جناب سیدہ عطا ہوا۔ یعنی اب آپ بتائیے مجھے کہ کتنا خالص وجود ہے۔ اب یہاں سے سمجھیے کہ ہم جناب سیدہ کی جو مدحت کرتے ہیں، ہم مدحت جو کرتے ہیں جناب امیر المومنین کی، وہ اس وجہ سے کہ اگر تعلیمات رسالت کی خلوص کو، تعلیمات رسالت کی پاکیزگی کو آپ کو دیکھنا ہے تو ذات سیدہ کا مطالعہ کیجئے، ذات امیر المومنین کا مطالعہ کیجئے۔
ان سے متصل ہو جائیے. رسالت کا نور اگر آپ کو چاہیے تو ان دونوں ہستیوں کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، اس گھر کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. اب یہ جناب سیدہ، یہ جو جناب سیدہ نے خطبہ دیا فدق کا، عجیب خطبہ ہے. سب سے پہلے گفتگو کی حمد الہی کی، اس کے بعد گفتگو کی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر، اس کے بعد گفتگو کی توحید پر، گواہی دی وحدانیت کی، اس کے بعد گواہی دی اپنے بابا پدر گرامی کی، رسالت کی اور نبوت کی، اور اس کے بعد پھر بی بی نے عجیب اسلامی قوانین کے 28 پہلوؤں پر جناب سیدہ نے گفتگو فرمائی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، عدل، انصاف، مساوات، شرک، ایمان، ان تمام کی حقیقتوں پر ایک ایک دو دو جملوں میں گفتگو فرمائی ہے. اور اس کے بعد کیا، وَنَحْنُ بَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ، یہ تم نے مجھ سے سن لیا، ہم نبی کریم کا وہ چھوڑا ہوا ورثہ ہیں جس کو تمہارے اندر چھوڑ کر گئے ہیں. وَمَعَنَا کتاب اللہ الناطق، قرآن ہمارے ساتھ ہے. کسی نے کھڑے ہو کر مسجد میں یہ نہیں کہا کہ کیا کہہ رہی ہو فاطمہ، قرآن تو ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں. کہا معنا کتاب اللہ الناطق، یہ جو قرآن ہمراہی کر رہا ہے نا، یہ ہماری ہمراہی کر رہا ہے، تم میں سے کسی کی ہمراہی نہیں کر رہا. تم اس کے لفظوں کو دیکھتے ہو، لفظوں کو پڑھتے ہو، لفظوں کو سمجھتے ہو، اس کی اپنی برکت ہے، اس کے اپنے احکام ہیں، لیکن معنا کتاب اللہ الناطق. وَنَحْنُ بَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ، اللہ کا رسول جو دو ترکے اور میراث تمہارے درمیان چھوڑ کر گیا ہے، ایک ہم ہیں اور دوسرے کتاب ہے. جب کتاب پر گفتگو ہو تو یہ مت سمجھنا کتاب ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ہے. کتاب کی حقیقتیں ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے پاس الفاظ ہیں. لہٰذا انسان اگر کسی گزرے ہوئے شخص کو پہچاننا چاہے، کوئی شخص مر گیا، چلا گیا دنیا سے، کوئی پولیٹیشن، سیاستدان، کوئی فلاحی رفاہی کام کرنے والا، کوئی پروفیسر، کوئی بھی شخص چلا گیا دنیا سے، آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے نزدیک ترین لوگوں سے پوچھیں گے، انٹرویو لیا جاتا ہے. دنیا بڑی عجیب ہے کہ وہ کام جو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے سمجھنے کے لیے، جب اہل بیت کی یا رسول خدا کی باری آتی ہے تو ہر غیر کے پاس جایا جاتا ہے سوائے گھر والوں کے. بھائی یہ صاحب تھے، یہ مسلم لیگ میں 1926 سے ساتھ تھے، نہیں میں مسلم لیگ میں 1960 سے تھا. نہیں، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ پاکستان بننے کے بعد آئے، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے کا سارا سلسلہ ہے نا، تو وہاں دیکھیے جا کر نزدیک ترین یہ تھے. یہ صاحب 1920 سے تھے، اچھا آپ کے پاس یہ انٹرویو لیا. یہ صاحب 1910 سے ہیں، تو 1920 والے کو بھی لیا، 1910 والے کو. تو حضور کہ جو انوار رسول خدا کے ساتھ ہمیشہ سے تھے، آپ ان کے ذریعے رسالت کو سمجھیے نا، آپ ان کے ذریعے رسالت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اب آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ کسی انسان کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، تو نزدیک ترین لوگ کہ جنہوں نے سب سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارا ہو، کسی نے چلتے پھرتے دیکھا ہو. اچھا کوئی بہت بڑے مطلب قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئی ڈرائیور تھا، آپ نے اس سے انٹرویو لیا، لیکن جو ان کی تحریک کے ساتھی تھے ان کی باتوں کی قدر و قیمت الگ ہوگی، ڈرائیور کی ویلیو الگ ہے. کہ مطلب وہ ان کے ساتھ رہتا تھا لیکن سیاسی ارادوں سے واقف نہیں تھا، گاڑی میں بٹھاتا تھا، چھوڑ جاتا تھا. میں توہین نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ڈرائیور تھا، خانسامہ تھا، اس کی ویلیو الگ ہے. تو یہاں پر جناب سیدہ فرما رہی نحنو بقیۃ استخلفها علیکم، تم رسول کے بعد جانے کے بعد اس دنیا سے رسول کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو، رسول سے متصل ہونا چاہتے ہو، ہمیں چھوڑ کر گئے تمہارے درمیان اپنی نشانی کے لیے. اور خبردار قرآن تک مت جانا، یہ میرا جملہ ہے. بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا معنا کتاب اللہ الناطق، قرآن جو خدا کی کتاب ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ بھی تو ہے، کیونکہ مسجد میں جو مجمع تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ معیت قرآن جو فاطمہ کے ساتھ ہے اور ہے، جو معیت قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ہے. اور پھر یہ جو بی بی سیدہ تشریف لائی ہے مسجد میں، یہ بی بی آج سے پہلے کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں نکلی کبھی. یہ مسجد میں تشریف لائی ہیں، تو مسجد میں تشریف لائی ہیں تو کس کے لیے آئی ہیں اور کیوں آئی ہیں؟ یہ آئی ہیں کس لیے؟ علی ابن ابی طالب کا دفاع کرنے. یہ آئی ہیں امامت پر گفتگو کرنے. یعنی آپ سمجھے کہ امامت کا مرتبہ کیا ہے، یعنی وہ بی بی کہ جس کا احترام جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل کرے، وہ بی بی جس کا احترام خدا کرے. اس بی بی کو تو چھوڑیے، اس بی بی کی مادر گرامی کا، رسول خدا کی ازواج میں صرف ایک زوجہ ہیں، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، کہ جن کو خدا نے سلام بھجوایا ہے.
یا جناب خدیجہ کو سلام بھجوایا جائے یا جناب سیدہ کو سلام بھجوایا جائے. یعنی جس کا خدا احترام کرے، ملک الموت جس کا احترام کرے اور جس کی منزلت یہ ہو، وہ ایک دفعہ مسجد میں آئے اور اس شان سے آئے کہ فنیتت اور ایک پردہ لگایا جائے، اور فی لمۃ من النساء بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کی خواتین کے جھرمٹ میں آئے اور تمام کے تمام مکمل حجاب اور پردے میں آئے. یہ مسجد میں جو آئی تھی جناب سیدہ، تو مسجد کا اور حجرہ سیدہ کا فاصلہ کیا ہے آپ سب کو پتا ہے، جو دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، سد الابواب الا بابہ، یعنی نبی کے اس دخت گرامی کے کمرے کا، حجرے کا دروازہ، گھر کا دروازہ جناب سیدہ کے کہاں کھلتا ہے؟ صحن مسجد میں. یعنی وہاں سے یہاں آنا تھا تو خواتین کو لیا، خواتین کے جھرمٹ میں، خواتین کی اوٹ میں، اپنے مکمل حجاب کے ساتھ، باوقار حجاب کے ساتھ. روایت کے الفاظ ہیں تَطَعُ ذِيُولُهَا کہ چادر مطہر جناب سیدہ کی زمین پر گھسٹ رہی تھی. آئیں، پردہ لگایا گیا اور اس کے بعد بی بی نے گفتگو شروع کی. میں یہیں پر بات کو اپنی روکنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے امامت کو سمجھیے. بی بی نے امامت پر گفتگو نہیں کی تفصیل کے ساتھ، امامت پر گفتگو کی وجود علی ابن ابی طالب کے فضائل کے ذریعے. اور یہ جو جملہ کہا بی بی نے وہاں پر، فرمایا من الذی نقم من ابی الحسن، یہ تم ابو الحسن سے اتنا ناراض کیوں ہو؟ جب ابو الحسن تمہارے سامنے آتا ہے، میں تشریح کے لیے مختلف جملے تبدیل کر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ تیوریوں پر بل کیوں پڑ جاتے ہیں؟ یہ ناک بھو کیوں چڑھاتے ہو؟ من الذی نقم من ابی الحسن، یا ابو الحسن سے منہ کیوں موڑ دیا؟ نقم واللہ منہ نکیر سیفہ وقلۃ مبالاتہ فی حتفہ وتنمرہ فی ذات اللہ وتبخرہ فی ذات اللہ. خدا کی قسم میرا شوہر علی تم کو اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ خدا کی ذات میں ڈوب چکا ہے. جب خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے نا تو وہ چیتے اور شیر کی طرح بکھر کر تمہارے سامنے آتا ہے. تم اس لیے ابو الحسن سے ناراض ہو کہ اس کے علاوہ قرآن کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب سمجھے؟ کیونکہ تم قرآن کو بنانا چاہتے ہو تفسیر کو موم کی ناک، جہاں جی چاہا موڑ لیا. لیکن میرا شوہر علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی، ادر الحق حیث دار، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. خدایا حق کو وہاں پھیر دے جہاں علی ہے. علی کی حقانیت حق کے ذریعے نہیں سمجھی جائے گی، حقانیت حق کی علی کے ذریعے سمجھی جائے گی. کائنات میں صرف ایک انسان ایسا ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، اور دوسرا انسان علی کا شاگرد ہے جس کی زبان کی گواہی دی. ما اقلت الغبراء ولا عزلت الخضراء اصدق لہجۃ من ابی ذر. زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں ڈالا ابو ذر سے زیادہ سچے لہجے والے کا. یہ زبان کی گواہی دی. اور یہاں زبان کی گواہی کمپیریٹیو حق ہے، تقابلی حق ہے. زبان حق کہتی ہے، کان حق سنتا ہے، آنکھ حق دیکھتی ہے، ناک حق کی چیز کو سونگتی ہے. اب یہ کیا ہوگا فقہی بحث، اس کو چھوڑ دیجئے. قدم حق کے رستے پر اٹھتے ہیں. مولانا رسول خدا نے ختم مرتبت نے زبان کے بارے میں گواہی دی ابو ذر کی، لیکن یہاں پر کیا کہا؟ یہ اس شاگرد کی گواہی تھی. یا استاد کی جب بات کی یعنی جناب امیر کی، فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. اور کیا کہنے حضرت آیت اللہ العظمیٰ جناب آغا وحید خراسانی کے جملہ اس حدیث پر ان کا ہے، اور ظاہر سی بات ان سے سنا ہے تو میں پیش کروں. انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے جب حدیث فرمائی علی مع القرآن والقرآن مع علی، جب یہ حدیث بیان فرمائی کہ علی مع الحق والحق مع علی، دونوں جملوں میں جملہ شروع علی پہ ہوا، ختم علی پہ ہوا. سبحان اللہ. رسول خدا یہ کہہ سکتے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق. رسول خدا یہ کہہ سکتے تھے کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن. فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی فرمایا کہ دیکھو اگر آغاز ہے حق کا ذات علی ابن ابی طالب، اگر اختتام ہے حق کا ذات علی ابن ابی طالب ہے. یعنی حق وجود علی ابن ابی طالب میں محصور ہے. اگر آغاز ہے قرآن کی تعلیمات کا، اگر اختتام ہے قرآن کی تعلیمات کا، تو علی ابن ابی طالب وہ ہے کہ جب علی کا علم کہیں پر تمہیں روک دے قرآن پر گفتگو کرنے سے تو رک جاؤ، اگر کوئی اور شخص اس پر گفتگو کرے وہاں نہ جاؤ. کیونکہ اب جب علی رک گئے گفتگو کرنے سے یا تم کو روک دیا کہ اب اس سے آگے ہم سے سوال مت کرو، تو تمہیں پوچھنے کا حق نہیں ہے. یعنی قرآن کی تعلیمات، تفسیر، تعویل محصور ہے ذات علی ابن ابی طالب میں. حق کا وجود محصور ہے ذات علی ابن ابی طالب میں. اسی لیے علی ابن ابی طالب کی ذات پیمانہ بنی حق کا،
حق علی کا پیمانہ نہیں ہے، علی حق کا پیمانہ ہے. یعنی یہ دیکھنا ہے کہ علی حق کہاں پر ہے تو علی کو دیکھیے. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. اب یہاں پر امامت پر جناب سیدہ کیا کہہ رہی ہیں، کیا فرما رہی ہیں؟ مَا الَّذِي نَقَمُ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ، کیا ہو گیا تم ابو الحسن سے اتنا ناراض ہو، ناک بھو چڑھا لیتے ہو، پھر تیویوں پر بل پڑ جاتے ہیں. نقم واللہ منہ، خدا کی قسم تم لوگ اس لیے ناراض ہو، تمہاری تیوریوں پر اس لیے بل آ جاتے ہیں جو میں نے ابھی پیش کیا آپ کے سامنے شہزادی کے خطبے کا جملہ کہ تنمر ہی بذات اللہ. تنمر نکلا ہے نمر سے، نمر کہتے ہیں چیتے کو. چیتا جب حملہ کرتا ہے بپھر کے تو شیر کا حملہ ذرا سست ہوتا ہے، چیتے کا حملہ بہت پھرتی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بچنے نہیں دیتا اپنے شکار کو. فرمایا کیونکہ تنمر ہی فی ذات اللہ، علی بپھرتا تو ہے، علی غضب میں تو آتے ہیں، علی کو غصہ تو آتا ہے، لیکن فی ذات اللہ ہے. سر سے خون بھی بہ رہا ہے نا علی کے، قاتل کو شربت دیتے ہیں کیونکہ یہ تنمر ہی فی ذات اللہ کے خلاف ہے کہ ناراض ہو کر غضب میں آ کر اس سے شربت کو چھین لیں. بیٹا اس کے ہاتھ ذرا ڈھیلے کر کے باندھو، کس کے مت باندھو اس کی مشقیں، ہاتھ کو ڈھیلا کر دو، بابا شربت پی لیجیے. ابن منجم کو بھی دیا، یعنی مہمان نہیں علی کے گھر کا. صلی اللہ علیہ کی امیر المومنین، تراب العالمین لتراب مقدمہ الفدا، کائنات تمام کی تمام علی کے قدموں کی خاک پر قربان. بخدا ایسا شخص ہے جس کے لیے سزاوار اور شائستہ ہے کہ استاد جبرائیل کہلائے، اور روایت میں موجود ہے. ایسا شخص اس لائق ہے کہ جو روایت ہے ہمارے پاس چھٹے امام کی کہ تمام ملائکہ باطن وجود علی ابن ابی طالب سے خلق ہوئے ہیں، نور علی ابن ابی طالب سے تمام ملائکہ خلق ہوئے ہیں. کیوں؟ ملائکہ کا مقام یہ کہ مرحلہ عقل پر رہیں، ان کی ذات میں سوائے خدا کی خوشنودی کے کچھ نہ آئے. تو ایسے نور کی ضرورت ہے کہ جو رسول خدا کا نور اس طرح کا ہو کہ جس کی ذات میں سوائے خدا کی ذات کے ناراضگی نہ آئے. سیدہ کے نور سے کیا خلق کیا گیا، حسن حسین کے نور سے کیا خلق کیا گیا. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا ما خلق تو سمام مبنی ولا ارض مدھیہ، بات اس طرف چلی جائے گی. روایات کو دیکھیے آپ جا کر کہ جہاں پر چھٹے امام نے فرمایا کہ پنجتن یا چہار تن علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام، ان کے نور سے پروردگار عالم نے کیا کیا خلق کیا. جنت و جہنم کس کی خوشی اور غضب کا نشانہ ہے، ملائکہ کس نے خلق کیا، عرش کس کے ذریعے خلق کیا گیا، لوح و قلم کس کے وجود کی تجلی ہے. تمام کے تمام عالم ما سوا پنجتن کی نورانیت کے سائے میں. اب بی بی آئی ہیں مسجد میں خطبہ دینے کے لیے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے دو چار الفاظ پیش کیے. اب چلیے کہ وقت ہے میرے پاس ابھی 15-20 منٹ، میں اس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کا جو خطبہ ہے جس میں امام رضا علیہ السلام امامت پر گفتگو کر رہے ہیں. قصہ ابتدائی جو آغاز ہے قصے کا جو آغاز ہے وہ بڑا دلچسپ سا ہے ذرا. تو کہتا ہے کہ ہم مسجد میں تھے، جمعے کی راوی کہتا ہے مرو کی مسجد میں تھے. مرو یعنی خراسان. یعنی یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ 200 ہجری سے لے کر 203 ہجری کے درمیان کا، کہ کیونکہ 3 سال حضرت رضا سلام اللہ علیہ قیام فرما ہوئے ہیں مرو میں خراسان میں. جب مامون نے بلایا تھا تو تقریباً 199 ہجری کا آخری سال تھا، 200 ہجری کا شروع کا سال تھا. امام تقریباً 7-8 مہینے میں، کیونکہ اونٹوں کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا اور طویل رستے سے لے کر جایا گیا مدینے سے عراق، اور پھر اس کے بعد شیراز، فارس، اور یہ تمام ایران کے مرکزی حصے کو طے کرتے ہوئے جو صحرائی تھا اور اس کے کنارے سے ہوتے ہوئے، اور پھر یہ پہنچے خراسان. تو تقریباً 1 سال 8 مہینے 9 مہینے لگ گئے. جب پہنچے تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہم مسجد میں تھے، جمعے کا دن تھا. اب جمعے کا دن مسجد مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے، تو تذاکرنا فی مسئلۃ الامامہ، ہم نے امامت کے بارے میں گفتگو کی، بھائی امامت کیا ہے، اور ہر آدمی اپنی بات کہہ رہا تھا. خیر میں بیٹھا، گفتگو سنی، مجلس برخاست ہوئی، ہر آدمی اپنے اپنے گھر گیا. میں حضرت کی خدمت میں پہنچا نماز جمعہ کے بعد، تو گفتگو کی امام سے سلام علیک، اور کیا یا ابن رسول اللہ کہ ہم نے مذاکرہ کر رہے تھے ہم ایک امامت کے بارے میں، اور پھر ہم نے یہ ذکر کیا کہ وَاخْتِلَافُ الْقَوْمِ فِيهَا، اور لوگوں کا امامت کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کا بھی ذکر ہوا. کیونکہ قرآن امامت کی تفسیریں بہت مختلف ہیں، امامت پر اختلاف بہت زیادہ ہے، امامت کی ڈیفینیشن پر. پھر میں اپنے بچوں کے لیے امامت پر کیوں آ گیا ہمیں؟ کیونکہ ایام شہزادی کے
اور شہزادی کا جو خطبہ ہے وہ اس میں 2-3 چیزیں، جس میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ امامت ہے اور غدیر ہے. تو جب تک آپ کو حضرت رضا کے اس خطبے کے ذریعے امامت کا اندازہ نہیں ہوگا کہ امامت کی حقیقت کیا ہے، اس وقت تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ کیا سبب تھا کہ بی بی اس حال میں بیت الشرف کو چھوڑ کر مسجد میں تشریف فرما ہوئی، خواتین کو اکٹھا کیا، بنی ہاشم بنی عبد المطلب کی، اور مکمل حجاب کے ساتھ آئیں. اگرچہ مسجد میں پردہ لگایا گیا تھا لیکن پاکیزگی اور طہارت دیکھیے کہ مکمل، آج کی زبان میں ایک بہت ڈھیلا ڈھالا برقع پہن کر تشریف لائیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ دین کہتا ہے، کس شریعت کی مالک ہیں جناب سیدہ؟ اس شریعت کی جو دین یہ کہتا ہے، خوب توجہ کریں میرے بچے اس پر، وہ دین جو یہ کہتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آپ کو ہلکا سا ناک بہنے کا احساس ہوا، رننگ نوز ہوا، 1-2 چھینکیں آئیں، صبح کے وقت اٹھے، تیمم کیجئے. مولانا احتمال ہے، امکان ہے کہ نزلہ بگڑ جائے گا، احتمال ہے کہ نزلہ بگڑے گا، گلے میں خراش آئے گی، انفیکشن بڑھے گا، بخار ہو جائے گا، ہاں تو آپ تیمم کیجئے. نہیں طبیعت خراب ہوگی تو گھر میں رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہمیں دکان پہ جانا ہے، نہ کاروبار ہے، نہ جاب ہے، تو بچوں کو لگا دیا، کام وام کرتے ہیں، ہم ہفتے میں 1 دفعہ چلے آتے ہیں. تو دین مجھے اس سے کام نہیں ہے، مجھے مومن کی جان عزیز ہے. نزلہ بڑھ جائے تم تیمم کرو. یہ آپ کو پتا ہے نا مسئلہ، پتا ہے آپ کو. مسا کے لیے موزہ اتارا، ٹھنڈک اتنی شدید لگے گی کہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تیمم کیجئے. زخم ہے بگڑ جائے گا، 4 دن کے بجائے 1 ہفتے میں اچھا ہوگا، تیمم کیجئے. اس دین کی فہم رکھنے والی سیدہ اس حالت میں اٹھ کے گئی ہے مسجد میں کہ جب انسان سے چلا نہیں جاتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حق کے علی ابن ابی طالب کو اگر سمجھنا ہے تو سیدہ کے قدموں کی چاپ کے ذریعے سمجھے جو مسجد تک گئی ہے، جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر اپنی جگہ چھوڑ دیں، وہ علی کے حق کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر مسجد میں گئی ہے. جس کے لیے پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آ جائے، وہ علی کے لیے مسجد میں گئی ہے. یہ امامت. اب اس امامت کو کیسے سمجھیں؟ حضرت رضا کے ذریعے سمجھیے. جب راوی نے کہا کہ ہم نے اختلاف کا ذکر کیا، فتبسما، جناب رضا نے تبسم فرمایا. تبسم کیوں ہے؟ یہ ایک طنز آمیز تبسم لگتا ہے اور لوگوں کی بے عقلی اور کم عقلی پر. اور امام نے طویل گفتگو کے بعد ایک سوال پوچھا کہ کیا امامت دین میں ہے کہ نہیں ہے، تم یہ بتاؤ. خوب توجہ کریں، میں دہرانے کا وقت نہیں ہے. امامت کے بارے میں گفتگو ہوئی، امامت پر اختلاف کے بارے میں گفتگو ہوئی. ہر آدمی اپنا ایک راگ الاپ رہا تھا. جب حضرت رضا نے تبسم فرمایا اور یہ سوال فرمایا، امامت دین میں ہے کہ نہیں ہے یہ بتاؤ. راوی سے پوچھا، اس نے کہا جی. کہا قرآن میں یہ آیت ہے کہ نہیں ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے. امامت ہے دین میں، کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب قرآن تمہارے درمیان ہے تو اختلاف ہو کیوں رہا ہے یہ بتاؤ. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے کہ تھیوری صبح و شام تم غلط ثابت کرتے ہو. تم ڈھونڈ رہے ہو کسی ایسے شخص کو جو اختلاف کو حل کر سکے. امت میں امامت کی ڈیفینیشن پر اختلاف دلیل ہے کہ یہ جملہ غلط ہے. حسبنا کتاب اللہ. قرآن ہے، نکالیے، اختلاف کو حل کیجئے. ہر شخص اپنا راگ الاپ رہا ہے. امامت نام ہے لیڈرشپ کا، غلط. امامت نام ہے ملک کو چلانے کا، غلط. امام زمانہ اس وقت ملک کو ظاہری لحاظ سے چلا رہے، نہیں چلا رہے. برکتیں ان کی روحانیت کی الگ ہیں. ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے امامت کی ڈیفینیشن کو اگر آپ دیکھیں، امام یعنی ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جو ملک کو چلاتا ہے. امام نے تو ہمارے کبھی نہیں چلایا ملک کو. مولا کائنات کی حکومت کے بعد ملک کہاں چلا پائے؟ ائمہ کو ظاہری حکومت نہیں ملی. امامت نام ہے معاشرے کی رہنمائی کا. کہاں معاشرے کی رہنمائی کی؟ چوتھے امام کے 8-10 شاگرد ملتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے 14, 15, 19 شاگرد ہیں. یہ اللہم صلی اللہ علیہ، یہ جو 4000 شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں، وہ اسی طرح سے ہیں کہ کسی آیت اللہ کی مجلس میں اگر وہ مجلس پڑھ رہے ہوں آیت اللہ تو 2000 آدمی بیٹھے ہوں.
جو خالص ترین نظریات ہیں اس مرج تقلید کے آیت اللہ کے قرآن اور حدیث کے بارے میں، وہ 10 15 20 25 50 سے زیادہ نہیں ہوتے. تو امامت نام کس کا ہے؟ پھر امام نے فرمایا اس سے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے نا. خدا فرما رہا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں قرآن میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے. تو یہ بتاؤ کہ پھر امامت اگر قرآن میں ذکر ہے، اور اب میں آسان الفاظ میں، قرآن میں پروردگار عالم کا نقطۂ نظر، پروردگار عالم کا زاویہ نظر قرآن میں امامت کے بارے میں آ چکا ہے، اور تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز ہے، تو نکالو قرآن سے. اگر جی اپنے رسول اللہ قرآن سے ہی نکالا ہے، میرا سوال ہے تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف ثابت کرتا ہے کہ قرآن پر، اگلی حدیث میں فرمایا قرآن پر ایک ایسا ولی ہونا چاہیے سرپرست قرآن کا جو قرآن کی آیات کی صحیح اور حقیقی تفسیر کرے. کس کی مرضی کے مطابق تفسیر کرے؟ نازل کرنے والے کی مرضی کے مطابق تفسیر کرے. اب سمجھ میں آیا یہ جملہ؟ وَمَعَنَا کتاب اللہ الناطق، ہمارے ساتھ ہے خدا کی کتاب جو ہم سے گفتگو کرتی ہے. قرآن گفتگو ہم سے کرتا ہے، تم سے نہیں کرتا. قرآن ہم سے بات کرتا ہے، تم سے نہیں کرتا. نحن بقیۃ استخلفها علیکم، ہم پر رسول خدا چھوڑ کر گئے. پھر امام نے فرمایا ایک عجیب جملہ، امام رضا علیہ السلام نے، هل يعرفون قدر الامامة ومحلها من الامة فيجوز فيها اختيارهم. یہ جو لوگ امامت کے بارے میں بات کر رہے تھے، توجہ کیجئے گا، حضرت یعنی قربان جائیں کس کے؟ امام رضا کے نہیں. بہت اوقات سے ہماری بڑی بات ہے، قدموں کی خاک کے قربان جائیں امام رضا کے، اور امام رضا کے زائرین کے قدموں کی خاک کے قربان جائیں اگر یہ جان البتہ اس قابل ہو کہ قربان ہو سکے. یاد رکھیے گا، ائمہ ایک ایسی جگہ سے گفتگو شروع کرتے ہیں کہ جہاں پہ 5 سال کا بچہ بھی سمجھ سکے. کوئی بچہ میرا ہاتھ پکڑے کہ 10 سال کا کہ مولانا کراچی ایئرپورٹ پہ ہوائی جہاز خراب ہو گیا ہے، آپ صحیح کر دیجئے. یہ بچہ کبھی نہیں کرے گا. اگر کوئی بچے سے کہے کہ بھائی تمہارے ابا یا بابا وہاں پر ہیں، مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، مولانا کو لے جاؤ، بچہ کیا کہے گا؟ مولانا کو ہوائی جہاز ٹھیک کرنا آتا ہے. اور کوئی بچہ زیادہ سے کہیں گے آتا بھی ہے کچھ ہوائی جہاز ٹھیک کرنا. یعنی 5 سال کے بچے کو بھی پتا ہے کہ حقیقت جس شخص کو کسی چیز کی نہیں پتا اس مسند پر مت بٹھاؤ. اب آپ سمجھے کہ دین فطری ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مولانا کی داڑھی لمبی ہے، امامہ اچھا ہے، ابا قبا سے خوشبو آ رہی ہے، استری ہوئی ہوئی ہے، بٹھا دو لا کر ممبر پہ. نہیں بٹھاتے آپ. مجلس کے لیے جب رشتہ دار آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں فلاں کو لے آؤں، بھائی مجلس پڑھ دیں گے، صحیح سے بات کرنی آتی ہے. کوئی مسائل فضائل کا ذکر آتا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. کراچی میں داخلے میں پابندی تو نہیں ہے، ماشاءاللہ 1 گھنٹے کی مجلس کے لیے اتنی تگو دو. اور وہ خدا جو روز ابد سے ازل تک کے لیے اپنی امت کی ہدایت کرنا چاہے اس کے لیے آپ ہر ایک کو لے آئیں گے. امام رضا فرما رہے ہیں هل يعرفون قدر الامامة ومحلها من الامة فيجوز فيها اختيارهم. ان کو پتہ ہے کہ امام ہے کیا، پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ جانتے ہیں کہ جب امام کو لایا جاتا ہے، سماج میں بٹھایا جاتا ہے، تو امام کا اپنے امتیوں سے تعلق کیا ہوتا ہے تاکہ فیجوز فیہا اختیارہم. اور عجیب جملہ امام نے فرمایا اس خطبے کے اندر، ایک درود بھیجیے محمد آل محمد، اور میں الفاظ آپ کے سامنے کرتا ہوں. امام نے فرمایا جملہ دیکھیے، آپ کسی چیز کی حقیقت کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ لمبائی، چوڑائی، گہرائی، بلندی سے. مینار پاکستان کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے، بلندی ہے، بنیاد ہے. کسی ایک چیز تو، کوئی ایک چیز تو آپ کی پکڑ میں آ جائے، مینار پاکستان کی کیلکولیشن میں آ جائے. امام فرما رہے ہیں ان الامامۃ اجل قدرا واعظم شانا واعلی مکانا وابعد غورا وامنع جانبا من ان یبلغها العقول او ینالهم الناس بآرائهم. خوب سمجھیے حضرت رضا کیا فرما رہے ہیں. معمولی قصہ نہیں ہے امامت. امامت یعنی توحید زمین پر، امامت یعنی نور خدا، امامت یعنی اسماء جلال و جمال و صفات الہی انسانی وجود میں، امامت یعنی رحمت الہی کا مظہر، امامت یعنی جنت و جہنم کی تقسیم، امامت یعنی جبرائیل تمہارا چوکھٹ چومے. یہ امامت معمولی چیز نہیں ہے. فرمایا حضرت رضا نے ان الامامۃ اجل شأنا
وأعلى مكانا وأرفع قدرا وأعظم شانا وأمنع غورا وأبعد غورا وأمنع جانبا من أن يبلغها العقول، من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالهم بآرائهم. سنیے گا جملہ، امام نے فرمایا ان الامامت اجل قدرا، امامت کی قدر اور منزلت اس سے کہیں جلالت زیادہ ہے. امامت کا مکان اور مرتبہ اور بلندی اس سے کہیں اعلیٰ ہے. امامت کی شان اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے. امامت کی سرحدیں اس سے زیادہ بلند ہیں، تمہاری عقلوں سے دور ہیں. امامت کی گہرائی اس سے کہیں دور ہے کہ لوگ اپنی عقل کے ذریعے ان چیزوں کو سمجھ سکیں، یا لوگ اپنی آرا کے ذریعے امامت کی خوشبو کو پا سکیں. یعنی امامت کی گہرائی تمہاری فکر نہیں پہنچ سکتی، امامت کی حدود کو تم نہیں سمجھ سکتے، امامت کی بلندی کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، امامت کے پھیلاؤ کو تم نہیں سمجھ سکتے. چیز کو سمجھا جاتا ہے اس کے پھیلاؤ کے ذریعے، لمبان کے ذریعے، قد اور کاٹ کے ذریعے، طول اور عرض کے ذریعے، لینتھ اور وڈتھ کے ذریعے. امامت کی نہ لینتھ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے، نہ ڈیپتھ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے، نہ لیمیٹیشنز تمہاری سمجھ میں آ رہی ہیں، کیونکہ امامت نام ہے خدا کی تجلیات کے زمین پر چلنے کا. جب نام یہ ہے، خدا کو تم اپنی عقلوں کے ذریعے سمجھ سکتے ہو؟ نہیں سمجھ سکتے تو اسی خدا کے نور کا امین ہے. کیا فرمایا زیارت امین اللہ نے؟ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. اے مولا کائنات، تو خدا کی امانتوں کا امین ہے زمین میں. جبرائیل امین نہیں ہے، اسرائیل امین نہیں ہے، میکائیل اسرافیل امین نہیں ہے، روح القدس امین نہیں ہے. اگر کوئی امین ہے اسرار الہی کا، علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ امانت الہی کا امین ہے. اس لیے کہا گیا السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض. اے علی ابن ابی طالب، سوائے تیرے کوئی خدا کا نور ہے ہی نہیں، تو ہے خدا کا نور زمین کے اندھیروں میں. فرمایا اگلا جملہ دیکھیں، فرمایا ان اللہ خص. وقت میرا ختم ہو گیا، خطبہ طویل ہے، البتہ میں ایک اقتباس لے کے آیا تھا. ان اللہ خص ابراہیم، ان اللہ خص ابراہیم بالامامہ بعد الخلۃ والنبوہ. تم امامت کو، حضرت رضا کے جملے، تم امامت کو کیا سمجھو؟ خدا نے امامت ابراہیم کو عطا کی کب؟ خلت اور نبوت کے بعد. یعنی امامت کو خلت کے برابر مت لانا. ابراہیم خلیل اللہ، امامت اس سے آگے ہے، نبوت سے آگے ہے. قرآن کی آیت ہے جائلک للناس امام، ابراہیم میں تم کو امام بنا رہا ہوں. پھر فرمایا کہ عجیب جملہ، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم. دو جملے کس کے؟ امامت کے بارے میں. المخصوص بالعلم الموصوف الموسوم بالحلم. امامت مخصوص ہے علم سے، یعنی جو علم امام کے پاس ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور موسوم ہے حلم سے. خوب توجہ کیجیے گا، اردو میں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کس نام سے موسوم ہیں، آپ کہتے ہیں میرا نام محمد علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، لیکن عربی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. الموسوم کا مطلب ہے علامت. جب عرب لوہے کو داغ کرتا ہے، دائرہ، مثلث، ستارہ، چاند، لوہے کا بنا کے سلاخوں کا گرم کرتا ہے، اونٹ کے بدن پہ چپکاتا ہے، تو اس جگہ پہ جلا ہوا نشان رہ جاتا ہے. تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے، فلاں اونٹ آپ کا ہے. اگر ایک لکیر ہے جلی ہوئی تو میرا اونٹ ہے، دو لکیریں تو آپ کا ہے. وہ علامت کبھی مٹتی نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے کھال جل جاتی ہے، بال اگتے نہیں ہیں، تو اونٹوں کو سمجھا جا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں وسامہ، یعنی علامت لگا دی. امام فرما رہے ہیں، امام رضا، الموسوم بالحلم. امام کو پہچاننا ہے نا کسی برتاؤ اور بیہیویئر کے ذریعے، تو حلم کے ذریعے پہچانو. یعنی بدترین حالات میں امام کے صبر کا دامن لبریز نہیں ہوتا. بدترین حالات میں اگر تم نے غلطی سے امام کے پیر کو کچل دیا تو نعوذ باللہ من ذالک، امام ایک تماشا لگا دیں گے، دھکا دے دیں گے تم کو. نہیں، مرحلہ حلم پر ہے. الموسوم بالحلم، یہ امام کے بارے میں فرمایا. یہ دو چیزیں کس طرح سے تم اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے. حلم کا مقام کیا ہے، حلم کا مرحلہ کیا ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ سر زخمی ہے،
جس جسم مطہر میں زہر پھیل رہا ہے لیکن پورے سکون اور وقار کے ساتھ. ضربت لگی بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ہائے تکلیف ہو رہی ہے، زخمی ہو گیا سر. آیت پڑھی، مٹی کو اٹھا کر علی بن ابی طالب نے اپنے سر اقدس میں ڈالا. یہ ہے حلم، آخری منزل ہے حلم کی. امام حسن علیہ السلام خون کی قے ہو رہی ہے، راوی آتا ہے جندب امام کا صحابی کہ ابن رسول اللہ عزنی، مجھے نصیحت فرمائیے. خون کی قے کر رہے ہیں امام. بعض روایت میں کہ سہارا دے کر بٹھاؤ ہم کو. سہارا دے کر بٹھایا گیا. بخدا ہم میں سے کسی کو نزلہ بڑھ جائے نا، ہم گفتگو نہیں کرتے. امام کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ رہا ہے نصیحت میرے نانا کا امتی. یہ ہے حلم. نصیحت کی وہاں پر عجیب نصیحت کی. زخمی سر کے ساتھ علی بن ابی طالب نے وصیتیں کی، عجیب وصیتیں کی. اور پھر آپ حلم کو سمجھنا ہے. آپ کو ہر کا لشکر آ رہا ہے، 2 پانی. اور دیکھیے، میں رسول خدا کی بیٹیوں کا حق ضائع نہ ہو جائے، رسول خدا کی دختران کا، سیدانیوں کا حق ضائع نہ ہو. آپ کو کبھی سنا آپ نے کسی مقتل میں دشمن نے لکھی ہو تاریخ کہ جناب زینب نے اعتراض کیا بھیا کیوں دے دیا پانی تم نے؟ اگر حسین منزل امامت پر ہیں تو رسول خدا کی بیٹیاں امامت کی منزل میں فانی ہیں. بھیا نے دے دیا، امام وقت ہے. اور میں بتاؤں آپ کو حلم کا معنی کیا ہے. الموسوم بالحلم، امامت کا حلم کہاں پر ہے؟ گودال قتل گاہ میں گھوڑے سے گر چکے ہیں. اب کھلی آنکھوں سے دیکھا غش آ چکا ہے مولا حسین کو. قاتل آ رہا ہے خنجر لے کر. بعض تاریخوں میں نے پڑھا ہے، کہا واپس جا، تیرا کام نہیں ہے، کسی اور کو بھیج. یعنی دیکھ حسین کی نگاہیں تیری ذات میں ایک ابھی ہلکی سی موہوم سی امید دیکھ رہی ہیں نجات کی. اگر تو نے خنجر میری گردن پر چلا دیا نا تو اب تب تو جہنم سے نہیں بچ سکے گا. یعنی گودال قتل گاہ میں ہے مولا، جسموں سے خون بہہ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو واپس چلا جا. تاریخ کے مطابق یہ ہے الموصوف بالحلم. اس امامت کو پہچانوانے کے لیے سیدہ ایک دفعہ باہر آئیں. کل میں نے واقعہ عرض کیا نا کہ جاؤ شیوخ المدینہ، مدینہ میں کے بزرگ آئے، کہا ان فاطمہ بنت محمد تبکی لیلا ونہارا. یا علی جئناک، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ان تخبر فاطمہ، تم یہ بات بتا دو. لب و لہجہ دیکھیے، گفتگو کا طریقہ دیکھیے، یعنی دھمکی آمیز لہجے میں بات کی جا رہی ہے. بھائی فاطمہ کو بتا دو کہ رسول کی بیٹی رات دن گریا کرتی ہے. فلا یہنأ احد بفراشنا، ہم جب رات کو سونے جاتے ہیں سکون سے نیند نہیں آتی، دن کو کاروبار نہیں ہو پاتا. فاطمہ سے کہا تبکی لیلا ونہارا، یا رات کو روئے یا دن کو. ایک اور جملہ بتاؤں، شیوخ مدینہ جب آئے نا تو تاریخ میں یہ جملہ ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کو دن و رات روتی ہیں. کیا سبب ہے؟ میں کہوں گا ارے ظالموں، فاطمہ کا بابا چلا گیا، رحمت للعالمین چلا گیا، فاطمہ گریا نہ کرے تو کیا کرے؟ مولا آئے، کہا شہزادی شیوخ مدینہ آ کر کہیں یا راتوں کو روئے یا دن کو. دیکھیے علی کے لیے بہت سخت ہے یہ جملہ کہنا. کس سے کہیں؟ فاطمہ بنت رسول خدا سے. کس دل سے کہیں؟ سیدہ نے جواب دیے یا علی سے کہہ دی ما اقل مقصی بینہم و اقرب رحیم. علی کہیے ان سے اب میں بہت جلد ان کے درمیان سے گزرنے والی ہوں. بی بی نے یہ جملہ کہا، آپ نے سنا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر شہزادی کی خدمت میں ایک جملہ کہوں گا. میں کہوں گا بی بی ذرا دھیرے سے جملہ کہیے. اس حجرے میں زینب بھی ہے، حسین بھی ہے، حسن بھی ہے. ارے بچے جب یہ سنیں گے کہ ماں کچھ دنوں میں مرنے والی ہے تو دل پر کیا گزرے گی؟ شاید جواب آئے گا شہزادی کا، اے نادان ابھی میرے بیٹوں کو بہت کٹھن وقت دیکھنا ہے. ارے زینب کو ابھی علی اکبر کا زخمی سینہ دیکھنا ہے، عباس کے بریدہ بازو، حسین کا سر گو کے نیزہ پر. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جس ہاتھوں کو علی چومتے تھے ان ہاتھوں میں رسن بنے گی عبید اللہ کے دربار. اللہ
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانی مجلس سے، حاضرین سے، پروردگار جو اپنی کوئی حاجت لے کر آیا ہے، پروردگار در سیدہ وہ دروازہ ہے کہ جب رسول کو کوئی حاجت ہوتی تھی اس در سیدہ پر آتے تھے۔ پروردگار تجھے فاطمہ زہرا کی مظلومیت کی قسم، فاطمہ زہرا کے محسن شہید کی قسم، یہ مومنین مومنات جو ہیں ان سے سزاداری کو اور اس حقیر سے اس ذکر کے کرنے کو قبول فرما، بانی مجلس سے قبول فرما۔ پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو تعزیت تسلیت کا باعث قرار دے۔ پروردگار امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما۔ پروردگار جو مومن مومنہ یہاں پر موجود ہے، کسی بھی عزاداری کی مجلس میں گیا ہے، جو حاجت لے کر، خصوصاً جو یہاں پر مومن مومنات موجود ہیں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، پروردگار اس کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اگر یہاں پر کوئی تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار کنیزان سیدہ کی عزت، منزلت، حیثیت کو دنیا اور آخرت میں محفوظ فرما۔ پروردگار جس دل میں جناب سیدہ کی محبت ہے وہ دل کسی بھی دین کا، کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، پروردگار اس شہزادی سیدہ کی مودت کرنے والی خاتون کی حیثیت کو، عزت و آبرو کو دنیا اور آخرت میں محفوظ فرما۔ پروردگار صاحب خانہ کے مرحومین و مرحومات کی، اسی طرح جو حاضرین ہیں ان کے مرحومین و مرحومات کی، والدین، اقرباء، اعزاء، ذوی الحقوق، محسنین، اساتذہ، ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار جنہوں نے سو سلام مرثیہ یہاں پر پڑھا ان کی اس خدمت کو قبول فرما۔ پروردگار جتنے بھی عزاداران سید الشہداء کی خدمت گزار تھے اور ممبر حسین ابن علی کی خدمت گزار ہیں، نوحہ خان، مرثیہ خان، مرثیہ نویس، مرثیہ نگار، سلام وغیرہ، یہ تمام چیزیں پڑھنے والے، پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ تمام ذاکرین اہل بیت کی مغفرت فرما۔ پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود۔